ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لکلی واسطے ہر نبی کے عدوًا دشمن من المجرمین مجرمین میں سے مجرموں میں سے وکفا اور کافی ہے بربک تیرا رب ہادین ہدایت دینے والا ونصیرن اور مددگار۔ تو آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جس آیت پر ہم نے مکمل کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شکوہ تھا جو کہ اللہ کے حضور تھا، اور اسی کی تناظر میں ہم اگلی آیت کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں پر تسلی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کہ رسول کہیں گے، اور یہ یہاں پر جو ہے نا یعنی وہ مشرکین مکہ کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ میری قوم نے ایسا کیا، اس کو ایک دور کی چیز بنا دیا، یا اس کے بعد جو بھی لوگ اس رویے پر ہیں اس عمل پر ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور کتابوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا رہا، اور اس کے علاوہ بھی مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے اور ان کے بے شمار اعتراضات بار بار جڑتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت اتاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اور مومنین کے لیے بھی، کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے، اور آپ کا پروردگار رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے۔ یعنی آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ سنت ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی تسلی کی بات ہے کہ آپ کا رب آپ کو کافی ہے جو آپ کو ہدایت دینے والا ہے، یعنی ہادین بنانے والا ہے، اور اس سینس میں بھی کہ لوگ ہدایت پکڑیں گے، اس میں پیشین گوئی بھی آ رہی ہے کہ آپ ہی سے لوگ ہدایت لینے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے رب خوب مددگار کافی ہے، یعنی اب لوگ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں اور جو اس برحق کلام کے ساتھ کر رہے ہیں ان سے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو مدد کرنے کو کافی ہیں۔ تو اب جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ رسول کی اطاعت کریں اور جن کاموں کی طرح وہ بلاتا ہے وہ کریں، اور اس کی یعنی بعثت پر ایمان لے آئیں۔ اب لیکن ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں پہلے سے جو ایلیٹ کلاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو مطاع بنے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی جن کی پیروی کی جاتی ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جو لوگ پہلے ان کے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے اب انہیں چھوڑ کر ان کے ساتھ کسی دوسرے کی اطاعت کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو معاشرے کا آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کا کسی نہ کسی طرح عوام پر اثر ہوتا ہے، یا عوام ان کے زیر نگیں ہوتی ہے، عوام پر ان کی بالادستی ہوتی ہے، وہ پھر ایسی کسی بھی ہستی کو جو ان کو حق کی طرح بلا رہی ہے اس میں ان کو اپنی یعنی سرداریاں جاتی نظر آتی ہیں، تو وہ اس کو اپنا دشمن سمجھ کر، رقیب سمجھ کر اس کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے بعض مقامات پر مترفین کے لفظ سے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ من المجرمین، یعنی ایک تو دشمن ہوتا ہے نا، ایک وہ ہوتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں، جرائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کے دشمن بن جائیں، یہ کتنی بڑی یعنی مصیبت ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو بعض اوقات اپنے کسی دوست کی دشمنی مول پڑ جاتی ہے، لیکن وہ بھی اتنی خطرناک نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا دوست ہی ہے نا، آپ جیسی چالیں کوئی چلتا ہوگا یا جو بھی وہ سوچتا ہے، لیکن اگر معاشرے کا کوئی کٹر مجرم آپ کا دشمن بن جائے تو سوچیں اس کا تو دماغ ہی کیا ہوگا، اور وہ کیا۔ تو معاشرے کے جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان انبیاء کے دشمن بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی ایک چھوٹی موٹی آپ جنگ تصور نہ کریں، ایک بڑا معرکہ ہے جو کہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی سچ جتنی توانائی کے ساتھ آتا ہے اور جو کچھ وہ لے کر آتا ہے، حیرت کی بات ہے نا کہ اس کے خلاف اتنی یعنی کہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ دوسری طرف کے عقائد بھی بہت پختہ ہوتے ہیں اور وہ بھی باطل میں اپنے آخری حد یعنی جرم کے مقام پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان حالات میں یہ جو بات ہے نا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی وَقَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا،
اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. یعنی اس میں جو بھی اب آگے حالات آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ مومنین کو بھی ہدایت بھی دیتے جائیں گے کہ کس طرح سے کرنا ہے. آگے جب ان کی طرف سے اگر کوئی چال آتی ہے مجرموں کی طرف سے، تو پھر اس کا جواب کس طرح دینا ہے، کیسے قدم اٹھانا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہدایات اور احکامات پر ہی اکتفا نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ مکی صورتوں کا سٹائل ہے کہ جس میں مشرکین مکہ کو بھی ساتھ ساتھ وہ مخاطب کیا گیا ہے. تو یہ مکی صورت ہی چل رہی ہے، اور اس میں یعنی کہ ایسی صورتیں یا آیات جب آتی ہیں تو حقیقتاً مومنین کے لیے ایک بشارت کا کام کرتی تھیں. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ پیشین گوئیوں پر پھر ایمان لے آتے تھے کہ یعنی اس وقت تو مکی دور کے حالات تو آپ کو ایسا نظر آ رہے ہیں کہ باطل ہی سر پر چڑھ کر سر چڑھا نظر آ رہا ہے، اور مسلمانوں کی کوئی خاص مدد نہیں ہے، بلکہ مسلمان الٹا پس رہے ہیں ہر طرح سے. تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف احکامات دیتے ہیں بلکہ کافروں کی طاقتور جماعت کے مقابلے میں ایمانداروں کی مدد بھی فراہم کر دیں گے. ایسے غیبی طریقوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے کہ مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام ظاہری اور باطنی اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جو مسلمانوں کے حق میں مفید ہوتے ہیں اور کافروں کا کچومر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ نبی کے دشمن پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ اللہ اپنے نبی اور اس پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو دشمنوں کے حوالے نہیں کر دیتا، بلکہ انہیں بر وقت ہدایات بھی دیتا ہے اور پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر دشمنی کس کس طرح کی ہوتی ہے، مختلف طرح کی ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہم آج کل سیرہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہی سارے ٹاپک سے ہم گزرے تھے. 3 طرح کی دشمنیاں ہوتی ہیں جو کہ انبیاء کے ساتھ کی جاتی ہیں، کہ حرب نفسی ہوتی ہے، نفسیہ یعنی نفسانی. اس میں کیا لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگانا، اور آپ کو ساحر، مجنوں، کاہن کہنا، یعنی اس طرح کی باتیں کرنا، تانے دینا، جس کو آپ عام الفاظ میں تانے دینا سمجھ لیں. اور پھر اس طرح کے تانے دینا کہ تم تو دنیا طلب کرنے کے لیے کوئی یہ ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہو. اور اس کو جیسے میں نے ابھی نام لیا نا کہ حرب نفسیہ، تو حرب یعنی یہ جنگ ہی ہے، چاہے یہ تلوار کے ساتھ نہیں لڑی جا رہی. اس کو آج کل آپ انٹلیکچوئل وار بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نفسیاتی مارنا. ٹھیک، اور اب اس کو ہم سمجھیں گے کیوں، اس لیے کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ جو بھی نبی کی پیروی میں اس راہ ہدایت کی طرف بلائے گا اس کے دشمن معاشرے میں ہوں گے، اور وہ مجرمین میں سے بھی ہو سکتے ہیں. وہ اتنے کٹر مجرم ہوں گے کہ آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اس طرح کے تانے لوگ دیتے ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، کسی کام کے قابل نہیں، تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا. آپ کیا ہوتا ہے، آپ بلا رہے ہوتے ہیں دین کی طرف، وہ آپ کی ذاتیات پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس وقت آپ کے اخلاص کا امتحان ہو جاتا ہے. اگر تو آپ اپنے دین پر پکے ہیں، آپ کو دین پر پورا ایمان ہے، تو آپ اپنی راہ پر جمے رہتے ہیں، مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر کمزوری ہے تو آپ پھر انہی ذاتیات میں ہی پڑ جاتے ہیں، ہاں میں تو ایسی ہی ہوں، اور یہ پھر حملہ کامیاب ہو جاتا ہے. جب بار بار ایک انسان کو یہ سنایا جاتا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو اور اٹھ کے تم ہمیں دین کی تبلیغ کرنے لگی ہو، اور یہ ہو گیا، اور تم خود کیسی تھی اور کیا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے. وہ جیسی باتیں سنتا ہے وہ اس کی سوچ کا حصہ بن جاتی ہیں کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں، ہاں یہ لوگ صحیح کہتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے چلو مجھے کیا پڑی ہے، میں اپنی زندگی میں ٹھیک ہوں، جس میں وہ واپس اپنے خول میں بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ اے دین کی دعوت دینے والوں یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دینی. ہم اللہ کا پیغام لے کر اٹھے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے اندر بشری کمزوریاں ہیں، اور وہ ہم اپنے اندر سے ہم کوشش کر کے ختم کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے پڑ کر اللہ کے دین کے کام سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں لوگ سناتے ہیں، تم خود تو بڑی نیکوکار بنی پھرتی ہو اور یہ اور وہ،
اور یعنی آپ ہر ایک نے آپ میں سے اس کو محسوس کیا ہوگا، تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ اپنے شعور کو جگانا ہے اور دیکھنا ہے کہ فریق مخالف کہاں سے بات کر رہا ہے، وہ چاہ کیا رہا ہے۔ وہ یہی تو چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے مقصد سے رک جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات حرب اقتصادی ہوتی ہے انبیاء کے خلاف، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شیب ابی طالب کو دیکھ لیں، معاشی پابندیاں لگا دینا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ قادل کفر ان یکون کفرن، کہ فقرو قادل فقرو، کہ قریب ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر کی حال میں لوٹا دے انسان کو۔ تو بھوک میں مبتلا کرنا جو ہے بہت بڑا حربہ ہے، کھانے کے لیے لوگ ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ بعض اوقات ہم جس سوشل سٹیٹس پہ ہوتے ہیں وہ ہم سے چھینا جا رہا ہوتا ہے، تو کوئی نہیں، وہ دنیاوی ہی چیزیں ہیں نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے شب ابی طالب میں کیسے وقت گزارا، یعنی اتنا کڑا وقت تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ وہیں پر ہی کمزور ہو گئی تھیں، یعنی کھانے کی کمی ہو گئی، اور آپ کو ایک سوشل بائیکاٹ میں ڈالا گیا، نہ کسی سے بات چیت ہے، نہ کسی سے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، نہ تعلقات ہیں، اور کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہے انہی دنوں میں۔ اسی طرح حرب جسدیہ ہوتی ہے، جسمانی حملے کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے کیے گئے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں۔ تو اسی طرح سے یہ سب چیزیں آپ کو بھی پیش آ سکتی ہیں، ٹھیک؟ تو اس وقت ہمارے ایمان کا امتحان ہوگا، تو اس بشارت کو یاد رکھنا ہے، وَقَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ آپ جمیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہلے ہی قدم پر آپ چاہیں کہ بس جی میں تو چونکہ میں اللہ کے دین کو پھیلا رہی ہوں تو میرے لیے سب کچھ اچھا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا ہوگا، لیکن پہلے آپ کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کچھ کرنے کے بھی قابل ہیں کہ نہیں۔ تو پھر ہدایت بھی آتی ہے، ایسے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو طریقے سجھا دیتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ونصیرہ، اور مدد بھی آتی ہے، وہیں پر ہی فریق مخالفین میں سے ہی کوئی نہ کوئی ایسا بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو آپ کا مددگار ہوتا ہے، الحمدللہ۔ پھر فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ یہ کون کہہ رہا ہے، لولا، کیوں نہیں، نزلہ، اترا نازل کیا گیا، علیہ القرآن، اس پر قرآن، جملۃ واحدہ، ایک ہی بار، یعنی ایک ہی بار سارے کا سارا قرآن توریت کی طرح یا ویسے کسی کتاب کی طرح نازل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ان کا ایک اور اعتراض۔ کذالک، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لنثبتا، تاکہ ہم ثابت کر دیں۔ اب یہاں پر سبب بتایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں اتارا گیا قرآن ایک ہی دفعہ میں، بھی ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے ساتھ، وعدہ کا، آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہم نے اس کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنانا۔ تو کافر یہ بھی کہتے، یہ اعتراض بھی کرتے کہ یہ سارا قرآن یک بارگی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ بات ایسی ہی ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم آپ کی ڈھارس بندھاتے چلے جائیں، آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں، یعنی جیسے جیسے حالات و واقعات ہوں اس طرح سے یہ قرآن آپ پر اترے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ویسے ہی اعتراضات ہیں، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ آئے کہ آخر یہ کتاب کو بدل کر کوئی اور کتاب لے آؤ، اور ایسا انسان کب کرتا ہے؟ جب اس نے ماننا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہ کوئی وہ اعتراض جڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر کافر ہی لوگ ہیں جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فرما دیا کہ وقال الذین کفروا، کہ کیوں نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ میں یہ سارے کا سارا قرآن اتار دیا گیا، اور اس کے اسباب پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، کذالک لنثبت بہ فؤادک، اور فواد کا جو لفظ ہے نا، اب آپ ہم قلب بھی پڑھتے ہیں، دل کے لیے آتا ہے، اور فواد بھی، فادہ کا لفظ آتا ہے گرمی اور شدت حرارت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل دلالت کرتا ہے جذباتی شدت کے لیے اور تاثیر کے لیے، یعنی ادروائز تو دل کے لیے قلب کا لفظ بھی آتا ہے نا، الٹنے پلٹنے کے لیے۔ تو جو دل کے شدت جذبات ہوتے ہیں نا، جب انسان پر دوسروں کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی تانے پڑ رہے ہوتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس وقت اس کو استقامت دینے کے لیے پھر آیتیں جب اترتی ہیں تو وہ اثر کرتی ہیں۔ اب کوئی بھی چیز آپ کو یکبارگی دے دی جائے، اور کوئی بھی چیز، جیسے آپ کو
اعتراضات کے جوابات پہلے ہی پکڑا دیے جاتے، تو اعتراض تو بعد میں ہو رہے ہیں، پھر آپ چیک کرتے اچھا کہ اس اعتراض کا کیا جواب تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر احکامات کو یکبارگی اتار دیا جاتا تو یعنی جو بھی حدی گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، وہ سارے احکامات اور ان کی سزائیں وہ سب ایک ہی جگہ پر اتار دی جاتی، تو کتنا مشکل ہو جاتا اس معاشرے کے لیے جو آلریڈی ان ساری برائیوں میں مبتلا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یعنی احکامات جو بھی ہم نے عبادات کرنی ہے وہ اگر یکبارگی اتار دی جاتی، آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا حکم بھی بتدریج نازل ہوا ہے، ایک ہی دفعہ میں 5 نمازیں فرض نہیں کی گئیں، تو یہ انسانی فطرت اور اس کی نفسیات کے مطابق کیا گیا ہے، لیکن جو شخص ایمان نہیں لانا چاہتا پھر وہ طرح طرح کے اس میں وہ بحثیں اور کجرویاں کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ یہ چیز آپ میں سے ہر ایک نے محسوس کی ہوگی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ساری کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو جی قرآن اترا ہوا ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑ لیتے ہیں اور روزانہ ایک یومیہ مقرر کر لیتے ہیں اور یومیہ مقرر کریں، جیسے پیچھے جو ہم نے آیت لاسٹ ٹائم آخری تلاوت کی تھی نا، مہجورہ، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جنہوں نے قرآن کو کسی بھی طرح سے چھوڑ دیا تھا، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ہاں وہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ مہجورہ میں جیسے آپ میں سے بتایا تھا نا کسی نے کہ قرآن سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھنا ہے اپنی زندگی میں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے اس کا کوئی خاص حصہ مقرر نہیں کیا ہوا، اس میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یعنی اس کتاب کو مختلف طرح سے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص قرآن سے تعلق پیدا کر لیتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ قرآن روزانہ ایک خوراک کا کام کرتا ہے، ہماری روح کی یعنی غذا کا کام کرتا ہے۔ مثلا آپ یومیہ ایک مقرر کر لیں کہ مجھے روزانہ ایک سورت مکمل کرنی ہے، روزانہ 2 3 10 آیات کو ترجمہ کرنا ہے، یا یہ کہ کچھ حفظ کرنا ہے، یا یہ کہ کچھ 1 2 آیات کو تدبر کے ساتھ سمجھنا ہے، تو کیا ہوگا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری پریشانیوں اور مسائل کا حل نکلتا چلا آئے گا۔ یعنی یہ بات تو کتنے ہی لوگوں نے محسوس کی کہ جس مسئلے میں وہ پھنسے ہوئے تھے قرآن نے اسی طرح سے رہنمائی کی۔ ابھی جو پیچھے آیا نا وَقَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے ہی ہمارے لیے یعنی کہ بعض اوقات عمل کا بھی طریقہ سامنے لے آتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے آپ نے، یہ آپ کا جو ہے نا ایکشن ہوگا کہ اس طرح کی صورتحال میں آپ گزرے ہو یہ ہوگا، یا پھر یہ کہ اب تم پریشان ہو تو صبر کرو، استقامت کی آیات اتر آتی ہیں، یا پھر خوشخبریاں ایسی آتی ہیں اور وہ حالانکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ ان آیات کو حفظ کر چکے ہوتے ہیں، آپ نے قرآن میں کتنی کتنی دفعہ اس کو آپ نے نماز میں تلاوت کیا ہوتا ہے، لیکن اس خاص مسئلے میں جب وہ آپ آیت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آج مجھ پر کیسے یہ عجب طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے آ رہا ہے، لیکن ان کی پیروی میں جو بھی یہ کام کریں گے اور جس کا جیسا جیسا قرآن سے تعلق ہوگا اس کی ویسے ویسے ڈھارس اور تسلی کرائی جائے گی، اس کو رہنمائی دی جائے گی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں دنیا کے مختلف واقعات جو اس زمانے میں رونما ہو رہے تھے اس کے مطابق رہنمائی تھی، پیشین گوئیاں تھیں روم کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں جو رومی پیشین گوئیاں تھیں بعد میں سچ بھی ثابت ہوئیں۔ تو اسی طرح قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے جب اتارا گیا تو اس کو یاد کرنا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یعنی یہ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ایک کہانی تھی وہ اللہ نے لکھی اور آپ کو تھما دی، یہ تو لیونگ قرآن ہے، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس سے آپ کو ڈائریکٹ ہدایت ملتی ہے، جیسے جیسے مسائل پیش آتے ہیں ویسے ویسے جوابات اتر رہے ہیں، یہی تو دراصل معجزہ ہے اس کتاب کا۔ اور پھر یہ کہ جب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملتا ہے تو عمل میں پختگی آتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، سمجھ آتی ہے اس کی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر نہیں تھے سکتے کہ سارے کے سارے قرآن کو ایک ہی دفعہ میں اتار دیتے، لیکن اس کو اس طرح سے اتارنے میں مختلف حکمتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ تھوڑا تھوڑا حفظ کرنا اور پھر سمجھنا یہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے،
اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک کورس کر لیا اور اس کو بند کر کے رکھ دیا، بلکہ قرآن کے ساتھ آپ جوں جوں تعلق قائم کرتے ہیں، ہر دفعہ ہر عمر میں ہر ٹیچر سے سیکھتے ہوئے یہ مختلف طرح سے آپ کے اندر اترتا ہے۔ آج ہی اگر آپ اپنی 10 سال پہلے والی نوٹس نکال کے دیکھیں تو آپ کہیں گے ہیں یہ اس عمر میں مجھے کس طرح سے قرآن سمجھ آتا تھا اور اب کس طرح سمجھ آتا ہے۔ یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ جو اس زمانے میں آپ کی سوچ تھی اور جو اس زمانے میں ایمان کا درجہ تھا، آف کورس اگر آپ نے قرآن سے مسلسل تعلق قائم کیا ہوا ہے تو اس میں ضرور آپ آگے ایمان میں آگے بڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق اب قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا، اور وہ سرور جو آپ 10 سال پہلے اس سے اٹھاتے وہ 10 سال بعد اب اس سے کہیں زیادہ لذت اور سرور اس قرآن سے اٹھائیں گے آپ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں شامل کیے رکھے اور ہم اس کو مہجورہ نہ بنائیں، اور کبھی بھی نہ اس کو سمجھنے سے نہ تھکیں، کبھی اس خیال کو دل میں نہ آنے دیں، وسوسے کو، کہ میں نے تو کورس کر لیا ہے، میں نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہی نئی یعنی کہ تازگی دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، دل کے ہم و غم پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور وہی جو ہم نے سورہ نور میں پڑھا نا کہ یہ دراصل وہ نور ہدایت ہے کہ جو دل میں داخل ہو جاتی ہے نا تو پھر ایک شعوری بیداری ہوتی ہے، اور پھر انسان عمل پر استقامت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ جو خواہشات کی پیروی تھیں جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھی تھیں کہ جس کی وجہ سے ظلمات کے اندھیروں میں انسان ڈوب جاتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ انسان کے دل سے قرآن نکال دیتا ہے، کیونکہ یہ نور ہے نا، تو یہ ہدایت کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ وہ جو خواہشات کی پیروی ہوتی ہے یا گناہوں کا جو زنگ ہوتا ہے وہ اس قرآن کی سمجھ کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے مختلف اعتراضات کیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس سے اور اس میں آپ جتنی زیادہ اسباب نکالیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ایک ہی بار اترنا ہی فائدہ مند نہیں تھا، اسی لیے تو اس کو 20 سال 23 سال کا عرصہ لگا۔ 20 سال اس لیے کہ شروع کے 3 سال تو چھپی تبلیغ کے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر جو آ رہا نا کہ چلیں وہ انشاءاللہ اگلی آیت کا، ہاں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہم نے اس کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنانا، یعنی نظم و ضبط کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، اور ہر جوں جوں حالات تھے اس کے مطابق، اور اس کو یعنی ترتیل کیا گیا، پڑھ سنایا گیا کہ جس طرح اعتراضات آتے تھے پھر وہاں پر جس طرح کی تسلی چاہیے ہوتی تھی وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ ولا یأتونک بمثل، اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، کوئی اعتراض، الا مگر جئناکا، ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس، بالحق کی حق کو، واحسن تفسیرا، اور بہترین تفسیر کو، وضاحت کو، یعنی اس کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کفار نے یہ اعتراض متعدد بار کیا اور مختلف مقامات پر قرآن نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی جو پچھلے آیت چل رہی ہے نا کہ کوئی بھی اعتراض جو وہ لے کر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں یا اس کا جواب اتارتے ہیں، حق بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں اور بہترین وضاحت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دراصل اسی کی پیچھے والی آیت کو ہی آگے بتایا جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ مختلف طرح کے اعتراضات یہ کرتے تھے، یعنی مثالیں کیا کیا لاتے تھے، مثلاً کہ پیچھے جو آئی کہ قرآن ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ کہتے کہ تو گھڑی ہوئی بات ہے، اساطیر الاولین ہیں اسی سورہ میں جیسے آپ نے پڑھا، یعنی پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ یہ تو یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، رجل مسحورہ ہے، ایک سحر زدہ شخص ہے ایک ایسا۔ اسی طرح اس پر لولا نزل علیہ الملائکہ، اس پر فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ تو جس طرح سے ان کا کوئی اعتراض آتا،
الا جئناک بالحق، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہدایت کی کا اہتمام کر دیتے، ان کے پاس حق آ جاتا، یعنی ٹھیک بات جو اس کو یعنی اس اعتراض کا بالکل ایگزیکٹ جواب دیتی۔ تو پیچھے جو آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ رب ہدایت بھی دے گا اور مدد بھی کرے گا، تو یہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ وَأَحْسَنَ تفسیرہ، اور بہت اچھی تفسیر۔ تفسیرہ کیا ہوتا ہے؟ وضاحت کرنا، بات کو کھول کر بیان کر دینا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے میں وہ بتا رہی تھی نا کہ مجرمین میں سے جو دشمن ہوتے ہیں وہ کیسے دشمنی کرتے ہیں اور کیا حال کرتے ہیں انبیاء کا، اور اسی طرح آج بھی یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے قیامت تک وحی الہی کو پہنچانے کا کام ہوتا رہے گا، اور جو انبیاء کی سنت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کام کو کریں گے، انہیں ولا یاتونک بمثل، کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی تانا ہر وقت سننے کو ملتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر مدد بھی آئے گی، یاد رکھیں، اللہ کی طرف سے۔ اور بعض اوقات لوگ ایسے تانے دیتے ہیں، ایسی یعنی کہ باتیں نکالتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، آپ دین کو سیکھ رہی ہیں، اچھا آپ نے سیکھا ہے بھئی، اچھا یہ پردے کا حکم کیوں ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کا یہ وراثت میں کم حصہ کیوں ہے، اور ایسی اور بے شمار ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ آپ منہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں تو اس کو یعنی کہ میں نے تو یہ باتیں ابھی اس کو بتائی بھی نہیں، اور میں تو یعنی صرف اس کو توحید کا ہی درس دے رہی ہوں اور اللہ سے تعلق کی بات کر رہی ہوں، اور یہ آلریڈی اتنی یعنی کہ بھری بیٹھی ہے۔ تو آپ حقیقت میں چپ کر جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ہی دیر اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی آپ کو قرآن کی آیت آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں حکمت کے ساتھ۔ الا جئناک بالحق، اور یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بھی ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ جب آپ اس دین کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، جب ایمان کی حلاوت آپ کے اندر آ جاتی ہے، جب قرآن کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق خاطر ہوتا ہے، قرآن آپ کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر شامل ہوتا ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ یا ان کے دل میں وہ باتیں ایک دفعہ نہیں ہوا، دو چار بلکہ 3 یا 5 دفعہ ہوا کہ وہ حکم جو اللہ کی طرف سے بھی اترنا تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہی چاہ رہے ہوتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ وہ جب گھر میں آتے تھے تو وہ مصحف کی طرف بڑھتے تھے، وہ ہماری طرح ڈیوائسز کی طرف نہیں جاتے تھے، لوگوں کی آرا فلاں یہ کر رہا ہے، وہ بحث یہ بحث، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج گھر میں کیا پکے گا، یا آج مجھے فلاں سے کیسے لڑائی کرنی ہے۔ اگر ان باتوں میں کوئی پڑا ہوا ہے اور اس نے ان باتوں سے اٹھ کر اپنا تعلق اللہ سے استوار ہی نہیں کیا، اللہ کے کلام سے استفار ہی نہیں کیا، تو پھر اس کو نہیں مدد ملے گی، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان ہمارا ہی اس وقت جانچا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے اور ہم اس کے ساتھ تعلق خاطر قائم کیے ہوئے ہیں، ایک قلبی تعلق استوار ہے، یہی کتاب ہم راتوں کو تہجد میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی کتاب دن کے خاص پریورٹی ٹائم میں ہم اس کو سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ اچھا پہلے میں گھر کے کام نپٹا لوں تو پھر قرآن کو بھی ٹائم دے دوں گی، حالانکہ وہی تو آپ کی ہدایت کا سامان ہے، ٹھیک ہے۔ تو الا جئناک بالحق یہ آج بھی ہوتا ہے، رہنمائی پھر ساتھ ساتھ اترتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اعتراض کا یا اس تانے کا جواب اس طرح سے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں روشن کر دیتے ہیں کہ ایک تو آپ کے اپنے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، اور دوسرے کو آپ صرف ایک ہی لائن میں سمجھا دیتے ہیں، باقی وہ اگر نہیں سمجھتا تو یہ اس کے دل کی کجروی ہے۔ وَأَحْسَنَ تفسیرہ، اور بہترین تفسیر یعنی کہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے دلوں میں یعنی قرآن لذت پیدا کرے، ایک ایسا سرور پیدا کرے کہ ہم اس کو اپنی موت تک نہ چھوڑیں، آمین۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں پر جہنم کی طرف، اولئک یہی وہ لوگ ہیں شر مکانہ، بدترین مقام کے اعتبار سے، واضل سبیلا، اور زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر جو ہے نا عبارت تھوڑی سی محذوف ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن کی آیات آپس میں لنک کرتی ہیں، تو یہ جو دراصل لوگ ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اعتراضات جڑتے ہیں، تانے دیتے ہیں، حربی جنگ جاری رکھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں الذین یحشرون علی وجوہہم، جیسا دنیا میں ان کا عمل تھا نا اسی یعنی کہ اوندھی باتیں کرتے تھے، الٹی سوچ تھی ان کے،
وہ یہ لوگ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، اور سوچو کہ وہ کیسا برا بدترین ٹھکانہ ہے مقام کے اعتبار سے، اور یہی لوگ سب سے زیادہ راستے کے اعتبار سے گمراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبارت محفوظ ہے، محذوف ہے، یعنی کہ وہ یہاں پر بریکٹ میں آپ لکھ لیں کہ اللہ زینہ کون سے لوگ یہ جو اعتراضات کرتے ہیں، چاہے رسول پر اعتراض کرتے ہیں چاہے کتاب پر، تو ان کے اعتراضات کی وجہ کیا ہے کہ ان کی عقلیں اوندھی ہو چکی ہیں، الٹے پڑ چکے ہیں، ساری سیدھی باتیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں لیکن وہ ان پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ تو الجزاء من جنس العمل، بدلہ جو ہوتا ہے نا وہ عمل کی جنس سے ہوتا ہے، جنس ہوتی ہے یہ جیسے چنا ہے، دال ہے، تو جو جنس آپ زمین میں ڈالتے ہیں نا، جس جنس کا بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں وہی باہر آتا ہے۔ آپ چنا ڈالیں گے نا تو چنا ہی اگے گا، اس سے گندم نہیں باہر آئے گی۔ تو بالکل اسی طرح اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ ان کو چہروں کے بل ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا میں ان کی سوچیں ہی الٹی تھیں، انہوں نے ساری سیدھی باتوں کا جواب ہی الٹ کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی، آپ لوگوں کو نماز اور قرآن کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو قرآن کے بیچ میں سے وہ چیزیں جو کہ یعنی کہ ان کے خیال میں، کیونکہ انہوں نے بھی غور و فکر کیا ہوتا ہے قرآن میں، یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم ہی قرآن پڑھتے ہیں اور اسی میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ کتاب جو سی ہے دنیا میں کسی اور مقاصد کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں کجروی تلاش کی جاتی ہے، پوری کتاب کو پورے ترجمے کو پڑھ دیا جاتا ہے، بہت سارے ایسے لوگوں کے واقعات آپ سنیں گے، اور سبحان اللہ جس بندے کے اندر خیر ہوتی ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اس میں تو کجی ہے ہی نہیں تو وہ ایمان لے آتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کتاب میں اعتراضات جڑنے کے لیے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور ان کا علم آپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدھی سچی آپ کی سیدھی سچی ہدایت کے جواب میں وہ آپ پہ کوئی بات جڑ دیں گے، اچھا عورتوں کے ہی حقوق ایسے کیوں ہیں، عورتوں پر ہی ایسی وہ کیوں کی گئی ہے، یعنی پورے دین کو سمجھے بغیر آپ نے صرف تھوڑی سی بات کو اٹھایا، آپ کی عقلیں جیسے اندھی ہوئیں، اسی طرح نعوذ باللہ سزا بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے ان کے چہروں کے بل، اور چہروں کے بل جب کسی کو جمع کیا جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر یا تو ان کو ٹانگوں سے کھینچا جا رہا ہے تو پھینکا جا رہا ہے جہنم میں، یا پھر سر کے بالوں سے پکڑ کر، تو کتنا برا بدترین مقام ہے۔ دنیا میں تو یہ تکبر اور ڈھٹائی کے باعث جھکے نہیں، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ نماز میں جھکتے ہیں تو آپ اپنا کیا رکھ دیتے ہیں زمین پر، چہرہ ہی تو رکھ دیتے ہیں، تو انہوں نے تو جھکنے کو گوارا ہی نہیں کیا اور اکڑے رہے، تو یہی چہرے جن کے اندر تکبر اور غرور ہے یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، تو اس سے بڑھ کر کیا برا مقام ہوگا۔ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے سامنے سر رکھ دینا میں ذلت اور رسوائی ہے، نہیں، اصل ذلت اور رسوائی تو وہ ہے جو وہاں پر یہ دیکھیں گے، وہ اضل سبیلا، اور مومنوں کو یہ راہ کے اعتبار سے بھٹکے ہوئے کہتے تھے، بیوقوف کہتے تھے، اور وہ وہاں پر بلند مقامات پا لیں گے، اور یہ سب سے بھٹکے ہوئے ہوں گے گمراہی میں، اور ظاہر ہے پھر انجام ایسا ہی ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات کہ چہروں کے بل یہ کیسے جمع کیے جائیں گے، یعنی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، تو حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل حشر کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پروردگار نے انسان کو 2 پاؤں پر چلایا ہے، کیا وہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ بخاری کتاب و تفسیر کی یہ روایت ہے۔ کیوں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 2 ٹانگیں کمزور سی ہوتی ہیں، بعض اوقات کسی انسان کا جسم اتنا موٹا ہوتا ہے لیکن وہ 2 ٹانگیں اس کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، حیرت ہوتی ہے بعض اوقات، تو جو رب 2 ٹانگوں پر چلا سکتا ہے وہ منہوں کے بل بھی ان کا حشر کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک ایک طرح سے ٹاپک مکمل ہو رہا ہے، تو پیچھے سے سارا جو بھی ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کے لیے مخالفت آئے گی، بعض اوقات وہ مخالفت جو سی وہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ انسان کے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، بعض اوقات لوگوں کے تانے ہوتے ہیں، تو اس وقت اپنی خود کاؤنسلنگ کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی ایسے حالات سے گزرتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یا تو وہ کام ہی روک کے بیٹھ جاتا ہے یا پھر اپنی سپیڈ سلو کر لیتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ جیسے کہہ رہے ہیں میں ویسی ہی ہوں اور میں نہیں بدلنے والی، ایسے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو جس کام کی طرف دعوت دی تھی کیا وہ غلط تھا، وہ برحق نہیں تھا، وہ حق تھا نا جس کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر کچھ خامیاں ہیں بھی جس کے تانے وہ آپ کو دے رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سو وٹ، آپ ان کو یعنی کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی بھی تربیت کر رہی ہوں، میں اس سے گزر رہی ہوں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ وہ حق کو چھوڑ کر کچھ اعتراضات جڑیں تو آپ بھی حق کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں، اور وہ کام جس میں ہماری ابدی کامیابی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں اور اپنے درجات کو کم کر لیں۔ نہیں، بلکہ ہم نے تو ایسے برے انجام سے بچنا ہے اور ہم نے تو بلند تر درجات پانے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا، قرآن کو تھام کے رکھنا ہوگا، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور اسی کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اتنی ہی آیات کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد اگلی آیت ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق آتینہ دی ہم نے، یعنی عطا کی ہم نے، اور لقد جو آ رہا ہے وہ تاکید کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب وجعلنا، اور بنایا ہم نے معاہو اس کے ساتھ اخاہو اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیرہ مددگار کے طور پر۔ تو یہاں پر وہی جو پیچھے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے اس کی قوم میں سے دشمن کھڑے کر دیے جاتے ہیں جو مجرموں میں سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار ہیں۔ تو یہاں سے اب انبیاء کے قصے بھی اسی لیے شروع کیے جا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا رہا، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آئی، ٹھیک ہے، اور مومنین کو بچا لیا گیا اور کافروں کو غرق کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی، اور کتاب سے مراد یہاں پر الکتاب سے خاص توریت مراد نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ توریت تو فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر دی گئی تھی جب بنی اسرائیل میدان تیہ میں قیام پذیر تھے۔ تو کتاب سے مراد دراصل وہ اللہ کی جانب سے احکامات اور ہدایات ہیں جو آپ کو مصر سے خروج سے پہلے دیے جاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مصر سے آپ نے ہجرت کی، اس سے پہلے آپ جب رسول بنائے گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، تو یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام کو رسالت دی گئی اور آپ نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کو پسند فرمایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آپ کا مددگار بنایا۔ تو اللہ کی طرف سے جو بھی ہدایات اور احکامات آئیں اس کا ذکر ہے، اس کا نام الکتاب ہے۔ اور الکتاب میں آپ یاد رکھیں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نہیں اترا، ٹھیک ہے، اور اس کی مثالیں مختلف آپ کو پتہ بھی ہیں، جیسے زنا کا، شادی شدہ زانی کا حکم کیا ہے، اس کے لیے سزا کیا ہے، قرآن میں ہمیں نہیں ملتی، حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن سے آپ جانتے ہیں کہ الکتاب یعنی جو رسولوں کو دیا جاتا ہے اس میں کتاب کے علاوہ بھی احکامات اور ہدایات ہوتی ہیں جن کو اصطلاحی زبان میں وحی خفی یا سنت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر بھی کتاب اللہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا،
یہ اور اللہ کے حکم سے ہی اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں جو وہی کتاب کا حصہ بننی ہوتی ہے، یعنی خاص کتاب قرآن کا جیسے وہ بتا دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ حدیث یہاں، اور زبان میں بھی ہم فرق دیکھتے ہیں، حدیث اور قرآن کی زبان میں آپ یہ دیکھیں یعنی لنگوسٹکلی بھی فرق ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ کو کوئی کہے کہ توریت تو پہلے دی نہیں تھی گئی، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ایسی وحی پر یا سنت پر عمل کرنا بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے وحی مطلوع پر، یعنی وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے جیسے اس پر عمل کرنا مطلوب ہے اور واجب ہے، ویسے ہی اس تمام پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی تسلی کے لیے سب کچھ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا تو ہوتا رہا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، تو کہا ہم نے دونوں کو جاؤ، اذهبا یعنی دونوں جاؤ، الی القوم طرف اس قوم کے، الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، فدمرناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، تدمیرا ہلاک کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، تو پھر بالآخر ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ تسلی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اور مومنین کے لیے کہ جب کوئی رسول کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتا اور وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا اور خود ہی جو ہے وہ چل پڑتا ہے اپنی ہی خدائی کے دعوے کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان پر خوب ہلاکت ڈالی۔ اور دمارہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک ٹوٹ پڑنا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ہلاکت آئی کہ وہ اس کو یعنی امیجن بھی نہیں کر رہے تھے۔ اور یہاں پر جو آ رہا ہے نا دمارہ اور پھر تدمیرہ، یہ مفعول مطلق کی جو مثالیں ہیں، اب آگے بھی آپ دیکھیں گے، آپ میں سے جو گرامر سیکھ رہے ہیں ان کو پھر سمجھ بھی آ جائے گی۔ یہ تاکید کے لیے آپ یہ انداز دیکھیں گے اب قرآن میں نا کہ فعل ہے اور ساتھ ہی جو ان سا ہے مفعول مطلق، یعنی ایبسولوٹ یہ ہوا کہ ہلاک کر دیا، ہلاک کر ڈالا بالکل ہی۔ اور پھر اگلی قوم کا حال سنایا، وقوم نوح، اور نوح کی قوم، لما جس وقت کذبوا الرسول جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور یہ بات آپ پڑھ رہے ہیں کہ رسولوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے، کیونکہ ایک رسول کا انکار کرنا دراصل پورے سلسلہ رسالت کا انکار کرنا ہے۔ تو قوم نوح نے تو اپنی نوح یعنی ایک نبی کو یعنی رسول کو جھٹلایا، لیکن دراصل انہوں نے اس ساری سلسلہ رسالت کا انکار کر دیا۔ اس لیے آیا لما کذبوا الرسول اغرقناہم، غرق کر دیا ہم نے ان کو، وجعلناہم اور بنایا ہم نے ان کو، للناس آیہ لوگوں کے لیے ایک نشانی، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ تو جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، یعنی ایک ایسی نشانی سبحان اللہ کہ ہر تہذیب میں اس کا آپ کو ذکر ملتا ہے۔ اور پھر وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، یہ جو ظالم تھے، شرک کرنے والے تھے اور حدوں سے بڑھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں تو یہ پانی میں غرق کیے گئے اور اس کے بعد آگ پر حاضر کیے جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے عذاب میں جا پڑے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ نشانی کس طرح سے تھی کہ ان کی نسل ہی ختم کر دی گئی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ طوفان نوح کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل صرف ان لوگوں سے چلی ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور بعض کے نزدیک آئندہ نسل نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس سے چلی۔ پھر اگلی قوم کا احوال، اب یہ سارے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر تھوڑے تھوڑے بیان کیے ہیں۔ یہاں پر کیوں اس طرح سے آ رہے ہیں جیسے کہ صرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب قرآن کا انداز آپ دیکھیں کہ فوراً ہی دل جو ہے نا اس پر یعنی کہ پوری کی پوری کہانی سامنے آ جاتی ہے۔ اور پھر اگر انسان جو ہے اس کتاب کو برحق سمجھتے ہوئے جب اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ہر آیت اس کے لیے تسلی کا باعث بن جاتی ہے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون نے جو کیا اس کا انجام یہ ہوا، باطل کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے گھبرانا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ نوح علیہ السلام جب آئے تو ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا،
لیکن آتدنا للظالمین عذابا علیما، یہ ظالم ضرور پکڑ میں آئیں گے، عذاب علیم کا شکار بنیں گے۔ پھر فرمایا وعاد و ثمودا، اور عاد اور سمود، و اصحاب الرسی، اور کنویں والے۔ اب ان کنویں والوں کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ رس سے مراد بہت بڑا کنواں ہوتا ہے، تو کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ سارے ہی جو ہیں وہ غرق کیے گئے اور انجام بد کا شکار ہوئے، ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی طرف حبیب نجار نبی مبعوث ہوئے تھے، اور یہ ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، لیکن یہ انہیں مسلسل اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، بالآخر ان لوگوں نے آپ کو مار کر کنویں میں ڈال دیا، تو یہ لوگ اسی وجہ سے اصحاب الرس کے لقب سے مشہور ہوئے، اور اللہ نے اس کنویں سمیت اس بستی کو ہی زمین میں دھنسا دیا، واللہ عالم۔ تو یعنی ان کا نام لے کر یہ کہا گیا ہے، کچھ لوگ ان کو جو ہے اصحاب اخدود بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ خندقوں والے ہیں، تو واللہ عالم۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ کثیرہ، اور اس کے درمیان بہت سی دوسری قومیں بھی، یعنی عاد اور سمود، پیچھے آپ کتنی دفعہ ان کے واقعات پڑھ چکے ہیں، کنویں والے کا ذکر بھی آپ پڑھ چکے ہیں، شاید 2 دفعہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری پشتوں کے میں اسی طرح رسول بھیجے جاتے رہے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ کی سنت اسی طرح سے جاری ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب باتیں ہم پڑھتے ہیں اور یہ واقعات جب سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دل تسلی پکڑتے ہیں، ڈھارس بن جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس وقت جو کام میں کر رہی ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، الٹا مجھے لوگ تانے دینے والے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ حق کا ہی بول بالا ہوگا، ٹھیک ہے، اور باطل سرنگوں ہوگا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ حق آپ کی زندگی میں ہی جو ہے اس کا بول بالا ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کا سنہری دور دیکھا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئیں، اور بھی بہت سارے صحابہ صحابیات ہیں، انہوں نے یہ خوشخبریاں جو سامنے اپنے ہوتے نہیں پائیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرتے چلے جانا ہے، اور آگے بڑھتے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، جیسے شروع میں ہی آ گیا نا کہ اللہ کافی ہے، رب تیرا کافی ہے، ہادیہ و نصیرہ۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور سب کو ہم نے بیان کی اس کے لیے مثالیں، وَكُلًّا، اور ہر ایک کو تبرنا ہلاک کیا ہم نے، تتبیرہ ہلاک کر دینا، تبرا توڑنا، تہس نہس کر دینا، نیست و نابود کر دینا، اور سٹائل یہاں پر بھی وہی ہے کہ مفعول مطلق آیا ہے، تبرنا تتبیرا، ٹھیک ہے، کہ تاکید کے لیے کہ ہلاکت دے ماری ان پر، سب کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ تو ہر قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا، ان کی طرف نبی بھیجا گیا جس نے اس قوم کو دوسری اقوام کے انجام سے متنبع کیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثالیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کچھ ہمارے سامنے قرآن میں ہی نہیں دہرایا جا رہا، پہلے لوگوں کے پاس بھی اسی طرح ہدایت آئی، رسولوں نے ان کو متنبع کیا، مختلف انداز سے مثالیں دے دے کر سمجھایا، انہیں غور و فکر کے لیے مہلت بھی دی گئی، ان سب باتوں کے باوجود بھی جب وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے تو ان پر حجت قائم کر دی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ان کو اس طرح سے تباہ کیا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہنے دیا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور البتہ تحقیق وہ گزرتے ہیں اس بستی پر، التی وہ جو امطرت برسائی گئی تھی، مطر السوء جس پر بارش، مطر السوء سوء بری بارش اس پر برسائی گئی تھی، قوم لوط کی بستیوں کا ذکر ہے۔ افلم کیا بھلا نہیں، یکونو وہ تھے، یرونہا دیکھتے اس کو، بلکانو لا یرجونا، لیکن کیا تھا کہ وہ امید نہیں رکھتے تھے، نشوراً دوبارہ جی اٹھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس بستی وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جن پر امطرت مطر السوء بری بارش برسائی گئی تھی، افلم یکونوا یرونہا، تو کیا ان مشرکین مکہ نے اس بستی کا حال نہیں دیکھا ہوگا، یہ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ حیرت ہے، اس سے عبرت نہیں پکڑی، بلکانوا لا یرجون نشورا، اصل معاملہ کیا ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ تو ہم جانتے ہیں، جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کہ یہاں پر صرف اس کا یعنی اشارہ کر دیا گیا ہے بستیوں کا، اور پورے قصے کہانیاں قرآن میں مختلف مقامات پر ہیں اور ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد لوط علیہ السلام کی بستی یا سدوم کا علاقہ ہے،
تو مکہ کے کافروں کے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے اور واپس آتے تو یہ علاقہ ان کے راستے میں پڑتا تھا۔ اس علاقے کی ویرانی اور خستہ حالی یہ کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ افلم یکونوا یرونہا، یعنی کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا اس کو؟ لیکن دیکھتے ہیں لوگ، لیکن کیا ہوتا ہے، محض ایک تماشائی کی حیثیت سے آگے بڑھ جاتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، حالت یہ ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہونے اور اپنے اعمال کی سزا پانے کا یقین ہی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، یعنی عمل میں تبدیلی تب آتی ہے جب انسان کے دل میں ایمان اترا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ قرآن کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ایک کورس کر لیا اور یہ ختم ہو گیا، بلکہ حتیٰ یاتیہ کل یقین، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ ہمیں موت آ جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے ہمیں، کیونکہ آخرت کا منکر جو ہوتا ہے نا وہ نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتا، اس کے لیے یہ سب چیزیں ایک روٹین بن جاتی ہیں۔ ہمیں ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں ہدایت کے، اگر ہم وہ نہ لیں، آج چھوڑیں نہیں، مجھے چلو آج تو مجھے آج کا سبق آتا ہے، اس کو ڈیلے کریں، 2 دن ڈیلے کریں، ہفتہ ڈیلے کریں، مہینے سالوں بعد آپ دیکھیں گے کہ دلوں کا زنگ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، دنیا کی محبت دلوں پر حاوی ہوتی چلی جاتی ہے، وہ آخرت کا جو یقین ہوتا ہے وہ مدھم پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آخر کافروں کی تو حالت ہی کیا ہے کہ بل کانوا لا یرجون نشورا، تو وہ تو دوبارہ جی اٹھنے کی، نشورہ کا مطلب ہوتا ہے، نشر کیا ہوتا ہے کہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو پھر ان کی حالت یہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ دیکھتے نہیں ان بستیوں کو، اس بستی کو جس پر بری بارش برسائی گئی تھی؟ یقیناً وہ دیکھتے تھے، لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، اس کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ تو اسی طرح بعض اوقات ہمارے سامنے بھی آیات آتی ہیں، نشانیاں آتی ہیں، ہم کبھی نعمتوں میں ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کی معرفت کا یقین ہو، بعض اوقات ہم آزمائے جاتے ہیں، مصیبت میں، بلا میں ہوتے ہیں، ابتلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ایسے حالات میں ڈالتے ہیں؟ تاکہ انسان اللہ سے اپنا تعلق استوار کرے، مضبوط کرے۔ اس وقت دیکھا کریں کہ پھر ایمان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا ہم اس کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں اس کو، یا یہ کہ بس ایک تماشائی کی طرح گزر جاتے ہیں کہ آج اچھا ہو گیا دن، آج اچھا دن گزر گیا، کل کا برا گزرا تھا، اب یہ تو ایسے ہی دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہم سے پہلے لوگوں کے بھی گزر گئے، ہمارے بھی گزر جائیں گے۔ یہ غافل انسان کی اپروچ ہوتی ہے نا، تو پھر وہ نشانیوں سے سبق نہیں پکڑتا۔ لیکن جو باشعور انسان ہوتا ہے، جس کی مقصد حیات پر نظر ہوتی ہے، وہ پھر اپنے کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی نشانی اس کے سامنے آتی ہے تو وہ رک جاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اپنا لائن آف ایکشن سوچتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس وقت کیا مطلوب ہے اللہ کو۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے، جب انسان خود جم جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اس کو طرح طرح کی یعنی احکامات وصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو نہیں بناتے تجھ کو الا ہزوا، مگر مذاق ہی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہی کرتے اور ایسی باتیں کرتے، احاذ اللہ جی، کیا یہ ہے وہ شخص بعث اللہ رسولہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا؟ تو یہ کفار مکہ ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی جیسے ابھی پیچھے بتایا کہ نشانیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، تو پھر جب رسول کو دیکھتے تو پھر ان کے ساتھ ان کا معاملہ بھی، یعنی ایک سامنے چیز ہیپن ہوتے ان کو نظر آ گئی، تاریخ میں مختلف تہذیبوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور وہ اس کو سامنے ہوتے دیکھ چکے کہ یعنی لوط علیہ السلام کی بستیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کیوں ایسے یہ الٹا دی گئیں اور ان پر بری بارش برسائی گئی، آخر باقی علاقے تو اس طرح ویران اور بنجر نہیں کر دیے گئے، آخر اسی پر کیا آفت آ پڑی؟ ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے سبق نہیں لیتے تو پھر رسول کو کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ بھی ان کا محبوب مشغلہ کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایمان کی تو ان کو سوچتی نہیں تھی، ان یتخذونک الا ہزوا، مگر وہ آپ کو مذاق ہی اڑاتے اور ایسی باتیں کرتے، تانے دیتے کہ یہی رہ گیا تھا جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی سارے لوگوں میں سے، ساری مخلوق میں سے رسالت کے لیے اللہ کو یہی پسند آیا،
اور پھر مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو حقیر گرداننا، کہ یہ اس کی حیثیت تو دیکھو اور اس کے بلند بانگ دعوے دیکھو کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آسمانوں سے وحی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اتنے عقل مند اور غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم اس کو رسول مان لیں اس کی زبان کی بات پر؟ ہم تو یعنی اتنے عقل کے اندھے ہو جائیں کہ یہ کوئی بات کرے اور ہم اس کو مان لیں۔ یعنی اس طرح کے جو رویے ہیں آج بھی کسی بھی حق کی طرف دعوت دینے والے کو پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اور آپ لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی زبانوں سے، یعنی ان کے گیسچر سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے کسی کا؟ اس کو حقیر گرداننے کے لیے، اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، اس کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے کہ وہ اپنے کام سے ہٹ جائے، چھوڑ دے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو رسول کو نہیں چھوڑا گیا، احاظ اللہ ذی باس اللہ رسولہ۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو عام انسان ہیں، ہمارے اندر تو ویسے ہی بشری خامیاں بہت زیادہ ہیں، تو لیکن ان باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، یہ تو ہوگا، لیکن اس وقت صبر و استقامت دکھائے انسان۔ ان قادہ، بے شک قریب ہے، لیدلنا، کہ بھٹکا دے ہم کو، ان آلہتنا، ہمارے الہوں سے، لولا، اگر نہیں، ان صبرنا علیہا، اگر ہم صبر کرتے اس پر، سوف یعلمون، اور ان قریب وہ جان لیں گے، ہینا، جس وقت یرون العذاب، وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کون ہے بھٹکا ہوا راستے کے اعتبار سے۔ اور اب یہاں پر وہ یعنی اپنے عقیدے کی مضبوطی اور اپنی استقامت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ ہمیں ان سے برگشتہ کر کے ہی چھوڑ دیتا، یعنی قریب تھا کہ یہ ہمیں اپنے الہوں کی پرستش سے بھٹکا دیتا اگر ہم اس پر استقامت شو نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عنقریب وہ جان لیں گے جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی اس وقت تو جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہی حق پر ہیں اور اپنے معبودوں کی پرستش سے یہ وہ نہیں ہٹے اور یہ بڑا ان کے حق میں اچھا ہے، تو جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل یہاں پر ایک طرح سے نا کلام کی جو خوبصورتی ہے اس کا بھی ان کی زبانوں سے ہی اظہار ہو گیا ہے۔ ویسے بھی وہ اس کو جادو کہتے تھے کہ جو کلام یہ پیش کرتا ہے اس میں جادو کا اثر ہے، لیکن قرآن تو واقعی حقیقت میں لوگوں کی زندگیاں بدلنے آیا اور اس نے بدلی بھی۔ تو یہ کہنے لگے کہ یعنی اس کا کلام تو ایسا ہے کہ بڑے بڑوں کے قدم پھسلا سکتا ہے، سننے والوں کو اپنا گرویدہ کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم پوری ثابت قدمی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اپنے باپ دادوں کے دین پر نہ جمے ہوئے ہوتے تو یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر چکا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اپنی ہی باتوں میں کتنے وہ جھول نظر آتے ہیں کہ ایک طرف یہ یعنی بوکھلایا ہوا انسان جیسے ہوتا ہے نا، کہ ایک طرف تو اس حق کو ماننے سے انکاری تھے کہ اس میں بھلا کیا خوبی ہے، جیسے ابھی پیچھے مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہی شخص ملا تھا اللہ تعالیٰ کو اپنی رسالت اتارنے کے لیے، یعنی اس میں کیا خوبی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہتے کہ اس میں یہ خوبی ضرور ہے کہ اس کا پیش کردہ کلام اتنا پرزور ہے، پرتاثیر ہے کہ دلوں کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ تو ہم ہی تھے ایسے کہ نہیں پلٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو معاملہ کیا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں معلوم ہو جائے گا ان کو کہ کون عذاب کو دیکھے گا، کون باطل پر تھا اور عذاب کو دیکھے گا، اور کون ان دونوں گروہوں میں سے زیادہ راستے کے اعتبار سے بھٹکا ہوا تھا، زیادہ بھٹکا ہوا نہیں، سوری، راستے کے اعتبار سے بھٹکا ہوا تھا، یعنی گمراہ تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں لمبی لگتی ہے نا اور صبر کرنا لمبا لگتا ہے، تو وسوف یعلمون حین یرون العذاب میں ہمارے لیے تسلی بھی ہے کہ یہ زیادہ وقت نہیں ہے، عن قریب ہی یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی راہ پر جمے رہنا ہے۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کرتے ہیں کیونکہ آگے ٹاپک جو ہے وہ دوسرا شروع ہو جائے گا، اگرچہ کہ بھی رکوع پورا نہیں ہوا، یہاں تک آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ 35 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. جی آیت نمبر 42 تک کی ہے. اوورآل جو ہمارے لیے میسیج ہے وہ یہی کہ اپنے ایمان پر کام کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لولا ان صبرنا علیہا، تو یعنی ایک طرف حق ہے جس پر لوگ عقائد کی مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، دوسری طرف اسی طرح باطل ہے جو اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب انسان اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے کہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ انجام کو سامنے رکھ کر اپنی لائف کو ٹارگٹ کریں. ٹھیک ہے کہ زندگی میں رکاوٹیں تو آئیں گی، لیکن اس کو آپ اگر ہم دین کو چھوڑ کے دنیا کو بھی لیں نا، تو جن لوگوں نے اپنی زندگی کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے نا، ان کے سامنے ایک مقصد حیات ہوتا ہے. فار ایگزامپل ڈاکٹر ہے نا، تو بچپن سے ہی ارد گرد ماحول اس کو ڈالتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو وہ نا ڈاکٹرز کی لائف دیکھتا رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے. اب ایک ڈاکٹر کی لائف میں دیکھیں، اس کی لائف اور ایک عام انسان جو کہ عام سی تعلیم حاصل کرتا ہے مختلف ہوتی ہے. اب ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ مجھے اس خاص ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اتنی مدت میں یہ کام کر لینے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر میں مزید ڈالرز پر آور کمانا چاہ رہا ہوں تو مجھے مسلسل اپنی اسٹڈیز کو ریوائیو کرتے رہنا ہے، اور مسلسل جو سی ہیں نیو ریسرچز دیکھتے رہنا ہے، اور یعنی کہ ان رہنا ہے. ہوتا ہے نا، دنیا کی مثال سے آپ سمجھ لیں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ زندگی میں بہت کچھ قربان کرتا ہے. وہ شادیاں فنکشن آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ لگا ہوا ہے، اور وہ بتا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح قربانی دے گا بعض اوقات کھانے پینے کے معاملات میں، فیشن کی پیروی میں، جو عام لڑکیاں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. تو لیکن وہ اس لڑکی کو پتہ ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو پیچھے کرتی جاتی ہے. چلیں ڈاکٹر کے علاوہ بھی کسی کی بھی مثال لے لیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. بعض اوقات کچھ انجینئر بننا ٹارگٹ کرتے ہیں یا کچھ اور. تو پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے میں بھی وہ لگا رہے ہوتے ہیں پابندی کہ نہیں اس وقت بس اتنا کھا لیا ہے، مجھے باقی کام کرنے ہیں، اور سو آن. بالکل اسی طرح جب ہم نے جنت کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو کچھ تو کرنا ہوگا، اور رکاوٹیں بھی آئیں گی، اور لوگوں کی ایسی باتیں بھی آئیں گی، ایسے وہم اور وسوسے آئیں گے اور تانے آئیں گے کہ آپ وہ جو آتا نا کہ انبیاء کے لیے زلزل و ہلا مارے گئے، تو انبیاء کی زندگی میں تو یعنی کہ بہت زیادہ یہ آتا ہے نا. اور پھر جو ان سے ایمان میں قریب ہوتا ہے، یعنی جو ان کے اولین مددگار ہوتے ہیں صحابہ، وہ بہت زیادہ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ایمان میں ٹاپ پر ہوتا ہے ویسے ویسے آزمایا جا رہا ہوتا ہے. ہر بندے پر اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ہونا ہے، لیکن جب آپ کی ٹارگٹ پر نظر ہوگی نا، تو آپ کیا کریں گے، اپنے کام کو نہیں چھوڑیں گے،
آپ ٹریک چینج کرتے رہیں گے. یعنی اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو حکمت کے ساتھ چلو میں صبر کر لیتی ہوں، اب یہاں سے کہیں اپنا راستہ پھیر لوں. اچھا یہ لوگ ٹریک پر نہیں آ رہے، طائف والوں نے نہیں مانی، چلو مدینہ ہجرت کر جائیں. ٹھیک ہے، تو بالکل اس طرح ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ اس راہ کو کھوٹی نہیں کرنا، لیکن حکمت کے ساتھ مختلف جگہ پر کس طرح معاملہ کرنا ہے یہ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ بات وہی ہے کہ جو جنت کو ٹارگٹ کرے گا، جو اللہ کی رضا کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوگا، پھر وہ ان ساری چیزوں سے گزر جائے گا. ٹھیک ہے، انجام کو سامنے رکھ کر وہ کام کر رہا ہوگا نا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.